بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر ایک ایسا برکت والا صندوق نازل کیا گیا تھا، ایک ایسا بکسا بھیجا گیا تھا جو مومنوں کے دلوں کو سکون اور آرام دیتا تھا۔ یہ ایسا طاقتور صندوق تھا کہ اس کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس صندوق کے اندر اللہ نے اتنی برکت اور طاقت رکھی تھی کہ جس قوم کے پاس یہ ہوتا وہ ہمیشہ جیتتی اور باقی قومیں ہار مان لیتی۔ اس صندوق کے ساتھ رہنے والی قوم اتہاس میں دنیا کی سب سے بڑی وجیتا قوم رہی۔ دوستو، یہ ایسا کراماتی چمتکاری صندوق ہے کہ جسے بھی یہ مل جائے وہ پوری دنیا پر حاوی ہو سکتا ہے، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی دنیا کی سب سے طاقتور قوم یہودی قوم پاگل ہو رہی ہے، اور دنیا کی سپر پاور قوم ہونے کے باوجود بھی یہ قوم اس صندوق کو حاصل کیوں کرنا چاہتی ہے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس صندوق کے بارے میں بتائیں گے کہ جو دنیا کا سب سے طاقتور اور سپر پاور صندوق ہے، اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے کیا ہے۔ یہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا، اور اس تابوت کو کس چیز سے بنایا گیا، اور اس تابوت کے اندر ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا اس تابوت کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تابوت آج کہاں پر ہے، اور آخرکار یہ تابوت سکینہ کس کو ملے گا۔ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں دیں گے، اسی لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے بہت ساری چیزیں زمین پر اتاری۔ انہی چیزوں میں سے ایک تابوت سکینہ بھی تھا۔ اس طرح سب سے پہلے تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور یہ تابوت جنت سے اتارا گیا۔ تابوت سکینہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں کیا ہے۔ اس تابوت سکینہ کو شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا، اور یہ تابوت ایک صندوق کی شکل میں تھا۔ تابوت سکینہ کو تابوت سکینہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس تابوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں کو چین اور سکون عطا فرماتا تھا، لہٰذا اسی سکون اور قرار کی وجہ سے اس بکسے کا نام تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے استعمال میں رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی میں اس تابوت کو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے حوالے کر دیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت کا درجہ ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو ملنے والا تھا، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ تابوت حضرت شیش علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ دوستو، اس طرح حضرت شیش علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی اس دنیا میں تشریف لاتا اور جس کو بھی نبوت کے درجے پر فائز کیا جاتا تو یہ تابوت اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہی کے حوالے کر دیا جاتا۔ اس طرح یہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء اکرام سے ہوتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہے کہ جن کی نسل میں سے یہودی نسل کی شروعات ہوئی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ تابوت انبیاء اکرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم اور فرعون کو صحیح راہ دکھانے کے لیے بھیجا تھا، اور اس طرح یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل قوم تک پہنچا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو فرعون کے ظلموں سے نجات عطا فرمائی تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرائے سینا میں پہنچی، اور اپنی نافرمانی اور غلطیوں کی وجہ سے یہ قوم کئی سالوں تک صحرائے سینا میں بھٹکتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے سکون اور قرار کے لیے ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ پر اپنی عبادت کے لیے ایک خیمہ تیار کیا، اور اس تابوت سکینہ کو اسی خیمے کے اندر رکھا گیا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی جگہ پر ایک عمارت تعمیر کرائی جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جس تعمیر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مکمل کروایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات کی مدد سے کی گئی، جس کے اندر بہت قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا، اور ہیکل سلیمانی کی دیواریں سونے چاندی کی تختیاں کی تھی۔ اس ہیکل سلیمانی کے اندر جس جگہ پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا اس کا نام القدس تھا۔ کئی ہزار سال تک یہودیوں اور قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا، اور چونکہ اس کا رشتہ کئی پیغمبروں سے تھا، اسی وجہ سے اسے بہت خاص اور برکت والا تابوت مانا جاتا تھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوم ہر جنگ میں جیتتی اور دشمنوں پر حاوی ہو جاتی تھی۔ تو اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ایک خاص صندوق یعنی بکسا تھا، اور اس تابوت کے اندر کئی پیغمبروں کی مقدس نشانیاں تبرکات بھی رکھی ہوئی تھی، جیسا کہ لوح قرآنی اور تورات شریف کی تختیہ کے ٹکڑے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مبارک، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور منو سلوا، اور اس کے علاوہ دوسری بہت ساری ایسی نشانیاں اور تبرکات کہ جن کو انبیاء کرام سے خاص رشتہ اور جڑاؤ تھا، وہ نشانیاں اور تبرکات اس صندوق کے اندر موجود تھے۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہ صندوق بہت ہی زیادہ برکت والا صندوق تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل بڑی بڑی فوجوں سے جنگ کرتی اور وہ لوگ تعداد میں ان سے کئی زیادہ ہوتے، اور ان کی بڑی بڑی فوجوں کو دیکھ کر قوم بنی اسرائیل ڈر جاتی اور ان کے دلوں پر ڈر سوار ہو جاتا، تو اس وقت قوم بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ اس دعا کے بعد تابوت سکینہ سے ایسی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا کہ جس کی برکت سے قوم بنی اسرائیل کے دل پہاڑ جیسے مضبوط ہو جاتے، اور ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دشمنوں کا ڈر نکل جاتا، اور اس طرح یہ دشمنوں پر حاوی ہو جاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کے دلوں کو سکون اور قرار عطا فرماتا، اور یہ قوم ہر میدان میں جیتتی رہتی۔ اور اگر اس قوم پر کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہوتی، یا اس قوم پر کوئی مصیبت یا مشکل آ جاتی، تو یہ لوگ تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ کی برکت سے ان کی مصیبت یا پریشانی کو دور کر دیتا، اور اس طرح قوم بنی اسرائیل کی ہر دعا تابوت سکینہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی۔ دوستو، جب تک تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا، یہ قوم دوسری قوموں پر حاوی رہی، اور کوئی دشمن اس قوم کو ہرا نہیں سکتا تھا، اور تابوت سکینہ کی برکت سے بنی اسرائیل کی قوم کو پوری دنیا میں بہت اونچا مقام ملا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان سب نعمتوں کے باوجود یہودی اور بنی اسرائیل کی قوم بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتی۔ قوم بنی اسرائیل کتنی بدبخت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن ہر نبی کے زمانے میں اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو جھوٹا کہا، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا، اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل تک کر دیا۔ آخرکار جب یہ قوم ہدایت یعنی صحیح راستے پر آنے کے قابل نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا، اور قوم عمالقہ کے سرداروں نے قوم بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور قوم عمالقہ نے قوم بنی اسرائیل کا قتل عام کیا، اور ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا، ان کے گھروں کو جلا دیا، اور تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔
لیکن قوم عمالقہ نے بھی تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی اور تابوت سکینہ کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ جب قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی بے ادبی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اپنا دردناک عذاب بھیجا۔ اللہ نے اس قوم کو کئی طرح کی بیماریوں میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے قوم عمالقہ کے لوگ تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر قوم عمالقہ کے 5 بڑے بڑے شہر ختم ہو گئے، اور قوم عمالقہ کے وہ لوگ جو ابھی تک اس عذاب سے بچے ہوئے تھے، جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے ہم پر نازل ہوا ہے، لہٰذا ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے تابوت سکینہ کو نجاست کی جگہ سے اٹھایا اور تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس بیل گاڑی پر اپنے 4 فرشتوں کو مقرر کیا، تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تابوت سکینہ کو اٹھا کر اس زمانے کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ جیسے ہی یہ تابوت سکینہ حضرت شمویل علیہ السلام کو ملا تو ایک بار پھر تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، اور اس طرح قوم بنی اسرائیل کا کھویا ہوا وقار، کھوئی ہوئی عزت ایک بار پھر سے لوٹ آئی۔ لیکن قوم بنی اسرائیل وہ بدبخت قوم تھی جو ہر نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئی، لہٰذا اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کی قوم پھر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور کفر و شرک کرنے لگی۔ اس طرح جب یہ قوم پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور کفر و شرک کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب پھر سے اس قوم پر نازل ہو گیا، اور ایک جابر اور ظالم بادشاہ کی، جس کو دنیا بخت نصر کے نام سے جانتی ہے، پیارے دوستو، بخت نصر بادشاہ اللہ تعالیٰ کا قہر بن کر قوم بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا۔ چنانچہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا، جہاں پر یہودی قوم آباد تھی، اور یہودیوں کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا۔ اس طرح جب بخت نصر نے یہودیوں کے شہر پر حملہ کیا اور ان کے شہر کو تہس نہس کر دیا تو اس جنگ اور قتل و غارت کے اندر تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ اس طرح اس جنگ کے بعد تابوت سکینہ کو کسی کا کچھ پتہ نہ چلا کہ تابوت سکینہ آخر کہاں چلا گیا، اور یہ یہودی قوم اس وقت سے لے کر آج تک اس تابوت سکینہ کو تلاش کر رہی ہے، تاکہ یہودی قوم تابوت سکینہ کو حاصل کر کے دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا وقار پالے، اور اس تابوت سکینہ کی برکت سے یہودی قوم پوری دنیا پر حکمرانی کر سکے، اور یہ قوم دنیا کی سب سے طاقتور قوم بن جائے۔ اسی وجہ سے آج کے اس زمانے میں یہودی تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کی ہر کوشش کر رہے ہیں، پھر چاہے تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے ان کو کتنی بھی قربانیاں دینی پڑے۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ آخر کہاں پر ہے، اور یہ آخری زمانے میں کس کو ملے گا، اس کے بارے میں الگ الگ روایت ملتی ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے، اسی وجہ سے یہودی لوگ تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے مسجد اقصی کو گرانا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی یہ جانتے ہیں کہ اپنے مسیحا دجال کے آنے سے پہلے پہلے وہ تابوت سکینہ کو حاصل کر لے، تاکہ اس کی برکت سے یہودی قوم پوری دنیا پر حکمرانی کر سکے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ عرب کے کسی ملک کے اندر موجود ہے، اور کچھ روایت کے مطابق تابوت سکینہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ تابوت سکینہ ان کے پاس ہوگا، اور اسی تابوت سکینہ کی برکت سے حضرت امام مہدی علیہ السلام یہودیوں پر فتح حاصل کریں گے۔ میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ تابوت سکینہ کہاں پر ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور قیامت میں یہ تابوت سکینہ کس کو ملے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہے
تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے۔ بہت ہی جلد ہم 6 ملین یعنی 60 لاکھ سبسکرائبر پورے کرنے والے ہیں۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔